مفسرین نے اس نور سے مراد اور اس کتاب مبین سے مراد کیا لیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تاکید آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں اس آیہ کریمہ سے یہ مراد لیا کہ قد جاءکم من اللہ نور نور ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس جو نور آیا ہے اس نور سے مراد آمنہ کلال جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اور تفسیر بیضاوی میں امام ناصر الدین عمر بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اور تفسیر جلالین میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اور تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اور تفسیر خازن میں امام الہ الدین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اور تفسیر رول بیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اور تفسیر صحاوی میں امام احمد صحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اور تفسیر مزری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اور تفسیر ابن جریر میں امام جریر طبری نے، اور تفسیر رول معانی میں امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اور تفسیر ابن کثیر میں امام حماد الدین ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اور تفسیر عزیزی میں امام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان تمام مفسرین نے اس آیہ کریمہ سے جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اس نور سے مراد تمام مفسرین کا عقیدہ، اور انہوں نے قرآن کی تفاسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ نورن ہوا نبی، نورن ہوا محمد، نورن ہوا محمد، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ کتاب مبین، اور کتاب مبین سے روشن کتاب اللہ کا قرآن مراد ہے۔ اور اگر کوئی اعتراض کرے تو یہ کہے کہ نہیں جی نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے، اگر کوئی یہ کہے، اس طرح کہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے، اس طرح ہے نور و کتاب، نور اور چیز ہے اور کتاب مبین اور چیز ہے۔ نور حضور کی ذات ہے اور کتاب مبین قرآن ہے، جبکہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ کلام بھی نور ہے، اللہ کا کلام بھی نور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی نور ہے، اور اس پر یہ قرآن کی آیت ہے، اور صرف ایک آیت نہیں، کثیرات تعداد میں قرآن پاک میں آیت ہے۔ اگر یہ کوئی کہے کہ اس سے مراد، اس نور سے مراد کتاب ہے اور اس نور سے مراد کتاب ہے اور اس کتاب سے مراد بھی قرآن ہے، تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ قول ضعیف، ایسے شخص کا قول ضعیف ہے جو یہ کہے کہ کتاب سے مراد بھی کتاب ہے، نور سے مراد بھی کتاب ہے۔ قول ضعیف، اس کا یہ قول ضعیف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، نور سے مراد حضور کی ذات ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے۔ اور اس کے بارے میں علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر المعانی میں کہا، تو پھر اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن سے مراد بھی قرآن ہے اور نور سے مراد بھی قرآن ہے، تو میں کہتا ہوں کہ نور سے مراد بھی حضور ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی حضور ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن بھی نور ہے اور صاحب قرآن بھی نور ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جی حضور بشر ہیں، اس پر ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ بے مثال بشر ہیں، آپ بے مثال بشر ہیں، یہ اتفاقی عقیدہ ہے، اس پر اتفاق ہے، حضور کو بے مثال بشر ہم مانتے ہیں، آپ جیسی بشریت کوئی نہیں،
اور آپ جیسی روحانیت کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جو نام عطا فرمائے 99 یا 1000، ان ناموں میں اللہ نے اپنے حبیب کو بشر نہیں کہا، اپنے حبیب کو نور کہا ہے، اپنے حبیب کو نور کہا ہے۔ یعنی آپ کا نام نامی اسم گرامی اللہ نے نور رکھا ہے۔ تو لبادہ بشریت آپ اوڑھ کر تشریف لائے، اس پر ہمارا اتفاق ہے، اجماع ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اختلاف ہے نور پر۔ ہم کہتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور بنایا، اور مخالفین کہتے ہیں نور نہیں ہے۔ تو جب مخالفین کہتے ہیں نور نہیں ہے تو ان پر ضروری ہے کہ آپ کے نور کی نفی پر دلیل پیش کریں، آپ کے نور کی نفی پر، کہ آپ نور نہیں ہے اس کی نفی پر دلیل پیش کریں۔ رب کی عزت کی قسم ہے کہ ساری زندگی وہ قرآن و حدیث میں سے ایک دلیل بھی نہیں پیش کر سکتے کہ حضور کی ذات نور نہیں ہے، ایک دلیل بھی نہیں پیش کر سکتے۔ اگر کوئی قرآن پڑھنا شروع کر دے اور کہے جی میں پیش کرتا ہوں، تو وہ کہے قل انما انا بشر مثلکم، اس طرح کی آیتیں پیش کرے، تو اس پر یہ اعتراض ہے۔ ان پر جی ہمارا اعتراض نہیں ہے، ہم بے مثال بشر مانتے ہیں حضور کو۔ قرآن میں قد جاءکم من اللہ نور ہے کہ اللہ نے آپ کو نور بنا کر بھیجا ہے۔ اختلاف بشر پر نہیں ہے، اختلاف نور پر ہے۔ لہٰذا تم جو ہے وہ بشری آیات کریمہ پڑھ کر اس کا رد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ پیش کرو کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ میں نے اپنے حبیب کو نور نہیں بنایا، یہ پیش کرو۔ اس آیت کا رد کرو جو اللہ فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اس آیت کا رد کرو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ داعی الی اللہ بإذنہ وسراج منیر والنجم اذا ہوا، اس کا والسماء والطارق النجم الثاقب، اس کا، اس طرح کی اور بھی جو ہے وہ کثیر تعداد ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کا تو یہ جناب نور، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ، یعنی نور جب ہم کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے نور، تو اس نور کی نفی کے لیے آپ یعنی آیت دلیل پیش کریں حدیث سے، یا اپنے قرآن پاک کی آیت پیش کریں، قیامت تک نہیں پیش کرتا۔ اختلاف نور میں ہے، اختلاف بشرت میں نہیں ہے، اختلاف بشریت پر نہیں ہے۔ ہم اگر کوئی آیت پیش کرے قل انما انا بشر، اے دیکھو اللہ فرما رہا ہے اے حبیب آپ فرما دیں، تو ہم مانتے ہیں۔ لیکن اللہ یہ بھی فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، ہم نے تحقیق تمہارے پاس اللہ کے نور بھیجا ہے، تو لہٰذا ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو نور والی بھی صفت عطا فرمائی ہے۔ لبادہ بشریت میں بھی وہ بے مثال ہے، اور لبادہ نورانیت میں بھی وہ بے مثال ہے۔ ان کے نور جیسا اللہ نے کسی کو نور نہیں عطا فرمایا، ان کی بشریت جیسی اللہ نے کسی کو بشریت نہیں عطا فرمائی۔ اور جب سارے مفسرین کا یہ عقیدہ ہے اور تمام صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے، کسی صحابی نے حضور کو بشر کہہ کے نہیں پکارا، کسی صحابی نے حضور کو بشر کہہ کے نہیں پکارا۔ تو جب یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، تابعین کا عقیدہ ہے، مفسرین کا یہ عقیدہ ہے، تو پھر پتہ چلا منکر تو پھر محض منکر ہی ہے، اس کا تو پیٹ نہیں بھرتا پائے پورا سارا قرآن پڑھ کے اس کے سامنے پڑھ دیا جائے، اس کا جو ہے وہ پیٹ نہیں بھر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، تو قرآن کریم کی کثیر تعداد میں اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو نور فرمایا۔ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث الصحیح المسند امام عبد الرزاق، المسند امام عبد الرزاق نے اپنی کتاب المسند میں اس حدیث کو لکھا، اور امام عبد الرزاق حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، اور حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری کے استاد ہیں، اور امام مسلم بن حجاج کے استاد ہیں۔ امام عبد الرزاق ابو بکر بن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ
انہوں نے اس حدیث کو المصنف امام عبد الرزاق میں اس حدیث کو نقل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ساری چیزوں سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ حضور فرما سکتے تھے اے جابر مجھ سے نماز کے بارے میں پوچھ، صدقہ و خیرات کے بارے میں پوچھ، حج و زکوٰۃ کے بارے میں پوچھ، کوئی اسلامی قانون پوچھ، یہ تو غیبی خبر ہے کہ اللہ نے کس کو پیدا کیا، یہ تو ایک غیبی خبر ہے، مجھے کیا پتا کہ اللہ نے کس کو پیدا کیا، یہ تو ایک غیبی علم ہے، مجھ سے وہ چیزوں کا پوچھ۔ لیکن رسول اللہ نے ایسے نہیں فرمایا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں جو کوئی مسئلہ لے کر آتا، جو کوئی سائل سوال کرتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سائل کے سوال کو کثرت کے ساتھ پورا کرتا، کثرت کے ساتھ نوازتے اس کو، یعنی صرف اشارتاً جواب نہیں ارشاد فرماتے۔ حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علم کے دریچے کھول دیتے اور ایسے موتی بہاتے، ایسا سمندر بہاتے کہ جناب بندہ سوال چھوٹا سا ہوتا، رسول اللہ اس سے ایسے ہیرے اور جواہر اور لال جو ہے وہ بکھیرتے، سننے والا سیر ہو جایا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے سوال کیا صحابی نے، اللہ نے ہر شے سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو یہ تھا کہ جابر نے پوچھا تو یہ تھا کہ اللہ کے حبیب، اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ رسول اللہ نے آگے سے تشریف فرماتے ہوئے ایسے سمندر کے موتی بکھیرے، ایسے دریا بہائے، ایسے جناب والا کریم آقا نے اپنے غلام کو سیراب کیا۔ حضور نے فرمایا اے جابر، اللہ نے ساری چیزوں سے پہلے، سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، من نور ہی، اپنے نور سے۔ اے جابر، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو، کتنی کمال والی بات ہے، کتنی لذت والی بات ہے، کتنی راحت والی بات ہے، کتنی سکون والی بات ہے کہ اللہ کے حبیب اپنے غلام کو فرما رہے ہیں اے جابر، اللہ نے تیرے نبی کو، ہم کہتے ہیں ہمارا نبی ہے، پر مصطفیٰ اپنے غلام کو خود فرما رہے ہیں تیرا نبی ہے۔ ہم کہیں ہمارا نبی ہے، رسول اللہ فرمائے کیسی شان ہے اس امتی کی، کیسی شان عظمت ہے اس کی جس کو حضور فرما دے تیرا نبی۔ جابر کو فرمایا تیرا نبی۔ اے جابر، تیرے نبی کے نور کو اللہ نے پیدا کیا سب سے پہلے، قبل الاشیاء، ہر شے سے پہلے، قبل الاشیاء، ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، من نور ہی، اپنے نور سے، اپنے نور سے۔ اور آگے فرمایا ولم یکن فی ذلک الوقت، اس وقت، آگے تشریح فرمائے، اس وقت فرمایا کہ لوح ولا قلم، نہ لوح تھی نہ قلم، ولا جنت، نہ جنت تھی، ولا نار، نہ دوزخ تھی، ولا ملکن، نہ فرشتے تھے، ولا سماؤن، نہ آسمان تھا، ولا شمسن، نہ سورج تھا، ولا قمرن، نہ چاند تھا، ولا جنن، نہ جنات تھے، ولا انسن، نہ انسان تھے۔ پتہ چلا تمام چیزوں سے پہلے، انسانوں سے بھی پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ یعنی یوں کہہ دیے کہ رسول اللہ اپنے غلام کو فرما رہے ہیں اے جابر، اس وقت کوئی بھی نہ تھا، یا خدا تھا یا خدا کا مصطفیٰ تھا، یا خدا تھا یا خدا کا مصطفیٰ تھا، اور کوئی نہ تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بشر کی رٹ لگانے والوں سے کہ آپ ہی ذرا بتائیں، حضور فرما رہے میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، کون تو نبی آدم بین الطین والماء، حدیث ہے، کون تو نبی آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا،
یعنی اس پر اور بھی کثیر تعداد حدیثیں ہیں. میں ان ساری حدیثوں کے تحت پوچھنا چاہتا ہوں جو معتزلین ہیں، جو منکرین ہیں، جو مخالفین ہیں، جو سیدھی قسم کے لوگ ہیں، جن کے دلوں میں حبیب کی محبت نہیں، جن کے دلوں میں رسول اللہ کا بغض ہے اور اعتراض کرتے پھرتے ہیں شیطانوں کی طرح، میں ان پر یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ بشریت کی ابتدا تو ہوئی سیدنا آدم علیہ السلام سے، پہلے ابو البشر آدم ہے. رسول اللہ فرما رہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب کچھ نہیں تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب کچھ نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، اس وقت کوئی شے نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. تو ایک طرف حضور فرمائے کچھ بھی نہیں تھا، انسان بھی نہیں تھے، تو انسانوں کی ابتدا، بشروں کی ابتدا سیدنا ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی. حضور پہلے کے نبی ہیں. پوچھنا چاہتا ہوں ملا جی بتائیے پھر اس وقت حضور کیا تھے؟ حضور اس وقت کیا تھے؟ کیونکہ لبادہ بشریت تو آپ نے مکہ میں اوڑا، جناب عبداللہ کے گھر میں اوڑا، جناب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اوڑا اور لبادہ بشریت پہن کر دنیا میں جلوہ گر ہوئے. لیکن حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جب زمین و زمانہ تھے، جب مکین و مکانہ تھے، جب جن و انس نہ تھے، جب چاند و ستارے نہ تھے، جب جناب کہ جنت دوزخ نہ تھی، جب ملک فرشتے نہ تھے، جب لوح و قلم نہ تھا، جب کرسی نہ تھا، جب عرش الہی نہ تھا، میں اس وقت بھی اللہ کے نبی. فرماتے میں نور تھا. تو ملا جی پھر بتائیے کہ کیا تھے؟ پھر بتائیے کیا تھے؟ اگر کہے نور تو پھر بات تو حل ہو گئی، پھر بات تو حل ہو گئی کہ اگر کہے نور تو بات حل ہو گئی، مسئلہ ختم ہو گیا، اعتراض کی بات ہی نہیں رہی. اور اگر کہے نہیں بشر تو اس وقت تو آپ بشر تو تھی نہیں، کیونکہ بشر حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے. اس وقت آپ نے لبادہ بشریت اوڑا نہیں تھا، لبادہ نوری اوڑا ہوا تھا. اس لیے فرمایا کہ اللہ نے اے جابر تیرے نبی کے نور کو من نور ہی اپنے نور سے پیدا کیا. اس پر ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے جبریل، جی یا رسول اللہ، اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ اے جبریل یہ بتا تیری عمر کتنی ہے، تو جناب جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے میری عمر کے بارے میں تو علم نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ جب میں نے دیکھا آسمان پر چوتھے حجاب میں ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، چوتھے حجاب پر ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، وہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا. میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. جب جبریل علیہ السلام نے یہ عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبریل 70,000 سال کے بعد اس کا طلوع ہوتا تھا اور 72,000 مرتبہ تو نے اس ستارے کو دیکھا ہے. اور یہ بھی بات ذہن نشین کریں کہ ستارہ کیا ہوتا ہے؟ بشر ہوتا ہے کہ نور ہوتا ہے؟ ستارہ نور ہے، ستارہ نور ہے، چاند نور ہے، سورج نور ہے، فرشتے نور ہیں، اللہ کریم علیہ السلام کا کلام قرآن نور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں جبریل خود نور ہے. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا دیکھا تھا؟ یا رسول اللہ 70,000 سال کے بعد ایک ستارے کا ظہور ہوتا تھا اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب آپ میری عمر کا خود ہی اندازہ جو ہے لگا لیں کہ میری عمر کتنی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر رول بیان میں اس کو نقل فرمایا، اور امام برہان الدین حلبی نے اس کو سیرت حلبیہ میں اور جوائل بحار میں علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نقل کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل، فقال یا جبریل عزت ربی انا ذالک الکوکب، خدا کی عزت کی قسم ہے جبریل وہ ستارہ میں تھا، خدا کی قسم، حضور فرمائے خدا کی قسم وہ ستارہ میں تھا.
اور ملا کہ نہیں جی بشر، پھر بھی کہے نہیں جی بشر. وہ عاشق جو ہے حضور اتنا فرما دیتے کہ وہ ستارہ میں عاشق تو اسی وقت مان جاتے، عاشق تو اسی وقت مان جاتے. حضور صرف فقط اتنا فرما دیں کہ یہ کام اس طرح ہے، عاشق تو جانے لٹا دیتے گئے. رسول اللہ نے فرمایا جس طرح کہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی کہا تھا کہ حضرت زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی وہاں بیٹھے، رات کو سوتے تو بیٹھتے میں سوتے، تو کسی نے پوچھا آپ رات کو زمین پر کمر کیوں نہیں لگاتے؟ آپ نے فرمایا مجھے رسول اللہ نے بیٹھنے کا حکم فرمایا، لیٹنے کا حکم نہیں فرمایا. عاشق تو فقط اتنا سن پر پورا پیرا دیتے گئے اور جانیں نشاور کرتے گئے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. کافروں نے آ کر کہا تھا ابو بکر صدیق کو کہ جناب رسول اللہ فرماتے گئے میں ایک رات کے لمحے میں آسمانوں پر گیا، 7 آسمانوں کی سیر کی، جنت و دوزخ کی سیر کی، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک گیا، اور پھر آگے اس کے آگے گیا اور پھر خدا کا دیدار کیا، راز و نیاز کی باتیں کی، اور مسجد اقصیٰ سے ہوتا ہوا جاتے ہوئے نماز پڑھا کر گیا، واپس آیا اور ایک رات کے لمحے میں. تو کیا آپ مانتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق نے کافروں سے سن کر فرمایا اگر میرا نبی کہتا ہے تو صدق تھا، سچ کہتا ہے. ابھی تو رسول اللہ سے سنا نہیں تھا، وہ تو کافروں سے سن لے کہ رسول اس طرح فرما رہے ہیں، تب بھی عاشق کہتے ہیں اگر رسول فرما رہے ہیں تو آپ کہیں. یہاں حضور قسم فرما رہے ہیں عزت ربی انا ذالک الکوکب، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے وہ ستارہ میں ہی تھا. تو ستارہ نوری ہوتا ہے، ملا صاحب پھر بھی بشر کی رٹ لگائے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور علیہ السلام اس بات کو یعنی اس حدیث کو کہ وہ ستارہ میں ہی تھا، تو اس حدیث کو اگر قرآن کے ساتھ رکھیں تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا. مجھے قسم ہے چمکتے ستارے کی جب وہ چڑھ کر اترے، مجھے قسم ہے چمکتے ستارے کی جب وہ چڑھ کر اترے. اللہ اس ستارے کی قسم کھا رہا ہے وہ جو چڑھ کر اترا. تو صوفیاء فرماتے گئے، محدثین فرماتے گئے، مفسرین فرماتے گئے جناب بندہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا النَّجْمُ هُوَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نجم سے مراد حضور کی ذات ہے، اس نجم سے مراد حضور کی ذات ہے. نجم بھی ستارے کو کہتے ہیں. مجھے اس چمکتے نجم ستارہ ہوتا ہے، مجھے اس چمکتے ستارے کی قسم جب وہ چڑھ کر اترے ما دل صاحبکم وما غوا، آپ کے صاحب نہ حد سے بڑے نہ بے کے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پر چڑھ کر اترے، ان کے اترنے کو زمین کی طرف اللہ قسم فرما رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، مجھے اس چمکتے ستارے کی قسم جب وہ چڑھ کر اترے. النجم هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام مفسرین نے کہا اس نجم سے مراد حضور ہے، قرآن کی اس آیت سے مراد حضور ہے. تو پھر حضور خود بھی فرمائے کہ آنا ذالک الکوکب، وہ ستارہ میں ہی ہوں، تو شک کی تو بات ہی نہیں ہے. کیوں اللہ بھی قرآن میں فرما رہا ہے، رسول اللہ بھی فرما رہے ہیں، اللہ بھی فرما رہا ہے ستارہ حضور ہے، حضور بھی فرما رہے ہیں ستارہ وہ ستارہ میں ہوں. تو ملا کو پھر یقین نہ آئے تو پھر ملا کا ملا ہی ہے، پھر میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. تو کسی نے کیا خوب بات کہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس پوری بات کو شعر نے اپنے نقشے میں کھینچ دیا. اس نے کہا بتا تو صحیح جبریل تیری عمر ہے کیا، تو نے چوتھے حجاب میں دیکھا تھا کیا. سن کے جبریل آقا سے بولے حضور چمکتا تھا ستارہ چوتھے حجاب میں ایک ضرور، 70,000 سال کے بعد ہوتا تھا اس کا ظہور 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا اسے ضرور. میری عمر کا اندازہ آپ خود ہی لگائے، عمر میری کتنی آقا آپ خود ہی ارشاد فرمائے. سن کے جبریل کی باتیں آقا مسکرا دیے، جتنے تھے پردے سب کے سب ہٹا دیے. دکھاؤں وہ تم کو وہ ستارہ، کیا پہچان جاؤ گے میں تم سے بڑا ہوں، کیا یہ بھی مان جاؤ گے. ہٹا دیا پردہ اور دکھایا جبریل نے یہ نظارہ. بول اٹھے جبریل خدا کی قسم یہی ہے وہ ستارہ، کبھی چمکنا کبھی چھپنا ایسا کیوں ہوتا تھا حضور. میرے سوالوں کے جواب
آپ ارشاد فرما سکتے ہیں حضور، چھپنا میرا سجود تھا، چمکنا میرا قیام، بندگی اس خدا کی تھا جس کا مجھ پر انعام۔ فرمایا وہ ستارہ غروب نہیں ہوتا تھا، جبریل وہ قیام کرتا تھا تجھے نظر آتا تھا، جب وہ سجدے میں جاتا تھا تو تجھ سے وہ جو ہے وہ چھپ جاتا تھا، تو سمجھتا تھا کہ طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، اس کا طلوع قیام تھا اور اس کا سجود جو تھا وہ چھپنا تھا، وہ اپنے رب کی عبادت کر رہا تھا، وہ نور اپنے رب کی عبادت کر رہا تھا۔ الغرض اس قرآن کی آیت سے اور اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نور ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ عزت ربی انا ذالک الکوکب، خدا کی قسم جبریل وہ ستارہ میں ہی تھا، وہ ستارہ میں ہی تھا۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، جوال بحار میں یہ حدیث ہے اور اس کے راوی حضرت عمر فاروق ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جناب سیدنا عمر فاروق کو، فرمایا من آنا جبریل، اے عمر تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ من آنا، اے عمر تجھے پتہ میں کون ہوں؟ پھر خود ارشاد فرمایا ان الذی خلقہ اللہ العرش، ان الذی خلقہ اللہ العرش من نوری، فرمایا اے جبریل، اے عمر میں وہ ہوں کہ اللہ نے جب اپنے عرش کو پیدا فرمایا، خلقہ اللہ العرش، اللہ نے جب اپنے عرش کی تخلیق فرمائی، من نوری، اللہ نے اس کو میرے نور سے پیدا فرمایا، اللہ نے اس کو عرش کو میرے نور سے پیدا فرمایا۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ نے کہ حبیب فرماتے ہیں وَمِن نوری خلق کل شیء، اللہ نے ہر شے کو میرے نور سے پیدا کیا اور میرے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ ایک اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں انا من نور اللہ والمؤمنون من نوری، مدارج النبوہ میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اس حدیث کو نقل فرمایا، فرمایا رسول اللہ نے کہ اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اور سارے مومنوں کے نوروں کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا۔ اسی طرح فرمایا اس حدیث میں اے عمر تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ جب اللہ نے اپنے عرش کو پیدا فرمایا میرے نور سے پیدا فرمایا، والکرسی من نوری، اللہ نے کرسی کو میرے نور سے پیدا فرمایا، واللوح من نوری، اللہ نے لوح کو میرے نور سے پیدا فرمایا، والقلم من نوری، اللہ نے قلم کو میرے نور سے پیدا فرمایا، والشمس من نوری، اللہ نے سورج کو میرے نور سے پیدا فرمایا، والقمر من نوری، اللہ نے چاند کو میرے نور سے پیدا فرمایا، ونور الابصار من نوری، اللہ نے مومنوں کے دلوں کے نور کو میرے نور سے پیدا فرمایا، والعقل من نوری، اللہ نے عقل کے نور کو میرے نور سے پیدا فرمایا، ونور المعرفت فی قلوب المؤمنین، اور اللہ نے نور معرفت کو میرے نور سے پیدا فرمایا، ولا فخر، اے عمر میں اس پر فخر نہیں کرتا، یعنی پتہ چلا کہ اللہ نے تیرے حبیب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے اور کائنات کے ہر نور کو اللہ نے تیرے حبیب کے نور سے پیدا فرمایا۔ اس لیے کہنے والے نے کیا کہا؟ اس نے کہا ذرے ذرے میں روشن ہے نور نبی، چاند تارے بنے آپ کے نور سے، کہکشاں گلستان روشنی چاندنی سب نظارے بنے آپ کے نور سے، نور ستار سے آپ کا نور ہے، آپ نے دو جہاں کو دیا نور ہے، برگ و گل آفتاب آسمان و زمین نور سارے بنے آپ کے نور سے، آپ نے آپ کی پہلے خالق نے تخلیق کی، سب سے پہلے آپ کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے آپ کو پیدا فرمایا، کن تو کنزن مخفیہ، اللہ تو چھپا ہوا تھا، اس نے چاہا میں پہچانا جاؤں، مجھے کوئی پہچاننے والا ہو، میرا کوئی نام لینے والا ہو، اس نے سب سے پہلے ارادہ ہے اپنے ارادہ پاک سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس لیے آپ کی پہلے خالق نے تخلیق کی، آپ نے پہلے خالق کی تصدیق کی، یہ بھی قرآن ہے۔ جب پیدا فرما دیا تھا تمام ارواحوں کو، تمام نوروں کو، تو پوچھا تھا اس کے بعد سب
کہ अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सबसे पहले मेरे आका ने तस्दीक की और कहा कालू बला, क्यों नहीं, कालू बला क्यों नहीं, आपकी पहले खालक ने तख्लीक की, आपने पहले खालक की तस्दीक की। अंबिया औलिया इब्तिदा इंतहा हुवल अव्वलो वल आखिरो वज़्ज़ाहिरो वल बातिनो व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। ये भी कुरान है, अव्वल भी आप हैं, आखिर भी आप हैं, ज़ाहिर भी आप हैं, बातिन भी आप हैं। व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह इस पर कादिर है, वो भी इल्म रखने वाला है, उसकी अता से ये भी इल्म रखने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में आपको इब्तिदा भी फरमाया और आपको इंतहा भी फरमाया। तख्लीक के एतबार से, यानी नूर की तख्लीक से एतबार से आप अव्वल हैं और नबुव्वत के एतबार से आप आखिरी नबी हैं। इसलिए फरमाया ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, वला उम्मत बादकुम, तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं। इसलिए ये शायर कहता है अंबिया औलिया इब्तिदा इंतहा महपारे बने आपके नूर से, हूरे गिल्मा रिदवा रूहुल अमीन, सारी हूरें भी बनी आपके नूर से, गिलमान भी बने आपके नूर से, रिदवान भी बने आपके नूर से, रूल अमीन भी बने आपके नूर से। इसलिए तो रूल अमीन जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम मेराज की रात सिदरा पर रुक गए, कहने लगे आगे मैं नहीं जा सकता, बेशक नूर हूँ आगे नहीं जा सकता, आगे इतना शिद्दत वाला नूर है, आगे ऐसा कमाल वाला नूर है, उस नूर की ताब मेरा नूर नहीं लगा सकता। मैं अगर राई के बराबर भी आगे जाऊं या रसूलल्लाह मेरे पर जल जाएंगे, आगे अगर जाना है आपकी ज़ात ने जाना है। इसलिए रूल अमीन भी आपके नूर से बने, सिदरातुल मुंतहा खुल्द अर्शे बरी, सिदरातुल मुंतहा भी आपके नूर से, अर्शे बरी भी आपके नूर से, आबशारों के गिरने के मंजल हसी प्यारे प्यारे बने आपके नूर से। आपका नूर हर नूर का नूर है, आपका नूर हर नूर का नूर है, मिसले खुशबू व दीदाए मस्तूर है, मेरे मवाजिब हैं आप के नूर से, अरे सब किनारे बने आपके नूर से। मुल्ला को क्या पता बेचारे को, जोर नहीं यार, अच्छा जिन्ना मैं जोर लगा चुका तेरा नहीं तो नहीं यार। एक बारी कंजूसी नहीं कर, नारे तकबीर, और जोर है नहीं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सरदार की आमद, सरदार की आमद, इमामुल अंबिया की आमद, जश्न आमदे रसूल। ऐਵੇਂ बोलिया करे कि अल्लाहु अकबर, शक है यार इसमें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों परवानों, इस हदीस से ये पता चला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी उमर, अल्लाह ने इन सारी चीज़ों को मेरे नूर से पैदा फरमाया है। तो हुजूर फिर असले कायनात हुए, हुजूर हकीकत कायनात हुए, ताजदारुल अंबिया, नबियों के सरदार, मुरसलीन, ताजदारुल मुरसलीन और रसूलों के इमाम, हबीब रब्बुल आलमीन, अल्लाह के प्यारे हबीब, ख़ातमुल मुरसलीन और मुरसलीनों को ख़ात्म करने वाले, मालिक मुख्तियार और मुमलकत इलाहिया, सैब फ्यूज़ात लामुताया और ज़ीनत हुस्न अर्ज़ व समावात, शहनशाह सल्तनत कायनात, मज़र हुस्न रब्ब जमातात, हादिय राह हुदा, किबला अहले सिद्क़ व सफ़ा और काबा अस्फिया व किया, सैयद सुल्तान अरब व अजम, वाक़िफ़ इसरार किदम और पर्च में कुशाए ज़हूर अव्वलीन वल आखिरीन और जलवाए सुबह अज़ल, शमसाए शमाए शाम अबद, मनशाए ज़ात किबरिया, गैत ज़हूर हर दो सरा, जलवाए नूर कदीम, सैब लुत्फ़ अमीम, रहमत कुल, राहत कुल, अक्ल कुल, इल्म कुल, माल के कुल, आलम कुल, इश्क कुल, हुस्न कुल, रूए कुल, ज़ाते कुल, जाने जहाने कुल और हुस्न कुल, गैरत कुल, शान कुल, फरहत कुल, इस्मत कुल,
اور عظمت کل، عزت کل، غیرت کل، نور کل، ظہور کل اور بہار کل، مالک کل، بزم شان انبیاء، بزم رونق انبیاء، رازدار اسرار کبریا اور شیب القاب یاسین و طہا، شمس الدحا اور والضحا، شمس الدحا والضحا واللیل اذا سجا کی ذات والے حبیب اور دعائے آدم و ابراہیم، یا ابراہیم اور آدم کی دعا اور پیشوائے یعقوب و کلیم، یعنی اللہ کے کلیم اور اللہ کے یعقوب کے پیشوا، بشارت عیسیٰ علیہ السلام کی جو خوشخبری تھی، مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، جو قرآن میں آیا ہے میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے، اس لیے بشارت عیسیٰ اور بشارت سلیمان اور جناب صاحب قرآن اور جوہر کائنات، حسن کائنات، شان کائنات، جان کائنات، معلم مقصود کائنات، شہد مشہود کائنات، آیت وجود کائنات، مقصود نمود کائنات، داعی اللہ، سراج منیر، شاہد، مبشر، بشیر اور جناب اللہ نذیر، صادق المصدوق، وارث مخلوق، کن تو کنزن مخفیہ کا خزانہ، مخزن جود و عطا اور سرور دین و دنیا، معلم المدینہ العلم، مرکز علوم صاحب جود و عطا، جور حیات، سیدنا و مرشدنا، رسولنا، امامنا، کریمنا، رحیمنا اور عیوننا، شفیعنا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ہم ایسے بیان کرتے ہیں حضور کی ذات کو، ہم اس طرح بیان کرتے ہیں، ہم اس طرح محبت کرتے ہیں حضور کی ذات، نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے تولنا شروع کر دی، جیسے جناب ترازو پر تولنا شروع کر دی جاتی ہے چیز، تو اپنی ذات کی کوڑ کر لی شتیرہ نو جب شکل دے ویک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور علیہ السلام کی حقیقت کو تو صحابہ نہیں جان سکے، حضور نے خود فرمایا یا ابی بکرن، اے ابو بکر، حقیقتاً الا اللہ ولم یعرفنی حقیقتاً الا اللہ، اور ایک حدیث میں فرمایا یا ابو بکرن حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو فقط میرا خدا جانتا ہے، میرے خدا کے سوا کائنات کا کوئی شخص میری حقیقت کو نہیں جان سکتا۔ ملا تو سکول میں پڑھا ہوا ڈنڈے کھا کر تو کیسے حضور کو ترازو میں جو ہے وہ تولتا ہے؟ میرے آقا کائنات میں ایسا کوئی شخص نہیں، کائنات میں ایسا عظیم کوئی آیا نہیں، اس شان والا، اس آن والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور یہ صرف ایک حدیث نہیں ہے، اس پر بے شمار احادیث ہیں، بے شمار جو ہے وہ حدیث ہیں، اس پر گواہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اس وقت جس وقت کوئی شے نہ تھی، اس لیے جناب بندہ اس ساری گفتگو کا جو لب لباب ہے، حالانکہ بے شمار قرآن کی آیات بھی ہیں اور مفسرین کے عقائد بھی ہیں اور اس کے بعد بزرگان دین کے اقوال بھی ہیں، اس پر اگر میں بیان کرنا چاہوں، حوالہ دینا چاہوں وقت کثیر چاہیے، لیکن میں اسی پر اس ساری لب لباب کا جو ہے وہ گفتگو کا میاں صاحب کی جو ہے وہ گفتگو میں اس کا جناب ترجمہ کرتے ہیں۔ میاں صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کرسی عرش لو قلم ناسی تے نہ سورج چن ستارے ادومی نور اے محمد والا دیندا سی چمکا رے، یعنی اس وقت نہ کرسی تھی، نہ لو قلم، نہ سورج چاند ستارے، اس وقت بھی اگر نور مصطفیٰ تھا جو کائنات کو منور کیے جا رہا تھا، کائنات کو جو ہے منور کیے ہوئے تھا، میرے مصطفیٰ کے نور سے اللہ نے اپنی کائنات کو پھر وجود میں لایا اور ارادہ فرمایا کن ہو جا فیکون، تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور سے پوری کائنات کو پیدا فرما دیا۔ سجے نور اے اس دے نوروں، یعنی حدیثوں میں آیا نا کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمائی ہے۔ سب نور اس دے نوروں تے اس دا نور حضوروں، اس نو تخت اے الہ تو ملیا تے موسیٰ نو کوئے تو
کل نبی محتاج انا دے ملا کچھ شرم کر غیرت کھا کلمہ رسول اللہ دا پڑھے آئی اور کیڑے کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں عاشقاں دا یہ کم نہیں سچے تے سچیاں بندیاں دا یہ کم نہیں کہ جس دن محبت ہوئے تو اس دن جناب لا کے کیڑے کرنا میں تو ایویں ایسے نہیں ایسے کیسے پوچھے ایسی باتیں شروع کر دے جو عاشق ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے جو بے ایمان ہوتے ہیں اندر کے کوڑے ہوتے ہیں وہ بات کلمہ میرے مصطفیٰ کا اور جس ہستی کا کلمہ پڑھا ہے اعتراض بھی اسی کا کبھی تم نے غور کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حروف ہیں محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حروف ہیں اور لفظ لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں ہے اور محمد رسول اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں ہے وہ بھی نقطے سے بے عیب ہے وہ بھی نقطے سے بے عیب ہے لفظ اللہ 4 ہیں لفظ محمد وہ بھی 4 ہے اس میں بھی نقطہ نہیں ہے اس میں بھی نقطہ نہیں ہے اللہ ہونے میں اس کا ثانی کوئی نہیں ہے محمد ہونے میں اس کا ثانی کوئی نہیں ہے ایمان تو کیسے کرتا ہے نبی محتاج ہیں ان کے نبی ان کے محتاج ہیں رسول اس ہستی کے محتاج ہیں فرشتے اس ہستی کے محتاج ہیں اولیاء اس ہستی کے محتاج ہیں صحابہ اس ہستی کی جو غلامی کا دم بڑھتے گئے اور تو 14ویں صدی کا ڈاکو رشوت خور سود خور ملا اور جناب والا کے جو ہے وہ حرام کمائی پر پڑنے والا اور امریکہ کے ڈالروں پر اور سعودی ڈالروں پر ایرانی ڈالروں پر پڑنے والا بے ایمان بھونکتا ہے کوئی ادھر سے اٹھتا ہے تو جناب کیڑے نکالنا کوئی ادھر سے اٹھتا ہے جناب وہ مفتی بنتا ہے کوئی جناب والا ادھر سے باتیں کرتا پھرتا ہے پہلے اپنا شیشے میں چہرہ تو دیکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں تو صحابہ کے قدموں کے نیچے لگی مٹی اس کے برابر نہیں ہے رسول اللہ کی شان تو برا الورا ہے کل نبی اے محتاج انا دے تے او سرتاج تمامی آل سمیت اے محمد بخشا او درود سلامی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح کلمہ پڑھنے والے جو ہیں ان کے پاس بیٹھ ان کے ساتھ نسبت جوڑ تعلق جوڑ ان کی غلامی اختیار کر ان سے سبق حاصل کر اور ان سے یہ حاصل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے خدا کی ذات کیا چیز ہے اللہ کی ذات کیا ہے اور رسول اللہ کی ذات کیا ہے اگر ان کی معرفت اور پہچان چاہتا ہے تو جو ان کی معرفت اور پہچان جانتے گئے ان کے پاس آ کر دودانو ہو کر پڑھتا کہ تجھے پتہ چلے تو جناب اللہ ذات کی کوڑ کلی شتیران جبے اٹھ کے ادھر سے کتاب پڑھ لی زبر زیر لگے ہوئے پیش لگے ہوئے ادھر سے پڑھ لی نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے ایسے نہیں ایسے تو کون ہے ایسے نہیں ایسے تو اپنی ذات نہیں دیکھتا اپنی اوقات نہیں دیکھتا اللہ نے اپنی حبیب کو بڑی شان عطا فرمائی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایک نوری صفت بھی عطا فرمائی ایک نوری صفت بھی عطا فرمائی آپ کائنات کو چمکانے والے ہیں سورج نور ہے اور وہ مصطفیٰ کا امتی ہے امتی کو نور مان رہا ہے آقا کو نور نہیں مانتا چاند نور ہے اس کو امتی مانتا ہے مصطفیٰ کو نور نہیں مانتا بشر کی رٹ لگاتا ہے جناب والا ہمارا یہ عقیدہ ہے اور تو قیامت تک تجھے چیلنج ہے اس نور کی نفی میں ایک بھی دلیل قرآن سے نہیں پیش کر سکتا اور ایک حدیث نہیں پیش کر سکتا اگر تو کہے بک بک کرے اور جناب آ کر کہے کہ جی میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں جا تیری نسل بھی نہیں ثابت کر سکتی کیونکہ آپ کے لبادہ بشریت پر ہم اہل سنت کا ایمان ہے ہم مانتے ہیں کہ آپ جیسی صورت جو ہے وہ آپ جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں صورت بھی کسی کی نہیں اور کیونکہ آپ لبادہ بشریت میں آئے آپ عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں اگر آپ عام انسانوں کی طرح تو مانتا ہے کہ میرے جیسا ہی ہے تو پھر تو تھوک ڈال ہانڈی میں اپنی بیوی کو کھلا وہ بھی نہیں کھائے گی میرے مصطفیٰ بولو براز کیا کرتے تھے آپ کا خون نکلتا صحابہ پی جایا کرتے تھے
پھر میرے آقا کی جو ہے مثلیت کا دعویٰ تو کرتا ہے تو تو نہیں پہنچ سکتا. میرے آقا کے جسم پر مکھیاں نہیں بیٹھتی تھی, میرے آقا کے جسم پر کبھی گندگی نہیں آئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بولو براز کیا, جب خون نکلا تو خون جو حرام ہوا کرتا ہے پتہ چلا وہ عام انسان کا خون ہے جو حرام آتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خون تمام فضلات صحابہ نوش فرمایا کرتے. حضور فرمایا کرتے تھے کہ تم نے یہ نوش کر لیا, جاؤ جہنم کی آگ سے آزاد ہو گئے, جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی, پیٹ کی بیماری نہیں لگے گی. ہم مانتے ہیں ہمارے آقا بے مثال لبادہ اوڑھ کر آئے, لیکن اختلاف نور پر ہے. نور کی نفی ہونے میں دلیل پیش کر جو تجھ سے نہیں ہوگی. ہم کروڑ ہاں دلیلاں قرآن سے اور حدیث سے اور بزرگان دین سے ہم دے سکتے ہیں, کروڑ ہاں دلیلیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو نور بنا کر بھیجا. اللہ نے اپنے حبیب کو نور بنا کر بھیجا, جس میں ایک دلیل یہ بھی ہے ہر انسان کے جسم کا سایہ ہے, میرے مصطفیٰ کا سایہ نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کے جسم کا سایہ نہیں ہے, سایہ نور کا نہیں ہوتا. اگر تو کہے کہ نور بیک وقت جو ہے وہ بیک وقت بشریت اور نورانیت جمع نہیں ہو سکتی تو تیرا یہ اعتراض بھی غلط ہے. کیونکہ جب مریم علیہ السلام کے سامنے جبریل علیہ السلام آئے تھے, جبریل نوری ہے, اور جب آئے تھے مریم علیہ السلام کے سامنے تو فتح مسل لہا بشرن سویہ, قرآن کہتا ہے وہ بشری لبادہ اوڑھ کر آئے تھے, وہ بندے کی صورت میں آئے تھے, وہ نور ہے لبادہ بشریت میں اوڑھ کر آئے. ان کی بشریت نورانیت پر فرق نہ کر سکی, اور ان کی نورانیت بشریت پر جو ہے اس کو ختم نہ کر سکی. تو جب جبریل علیہ السلام کی نورانیت پر جب بشریت کچھ نہ کر سکی تو میرے مصطفیٰ اگر لبادہ بشری اوڑھ کر آئے تو آپ کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر نورانیت غالب آ جائے بشریت پر تو پھر بشریت پر بھی کچھ فرق نہیں پڑتا. آقا کا غلام بشری لبادے میں آ رہا ہے وہ نور. اگر وہ غلام نوری لبادہ اوڑھنے والا بشری لبادہ اوڑھ کر آ سکتا ہے تو امام الانبیاء بھی بشروں کی رہبری کے لیے, بشروں کو تعلیمات دینے کے لیے جب ان کو فیض دینا چاہ لبادہ بشر اوڑھا, جب نوریوں کو فیض دینا چاہ لبادہ نور اوڑھ لیا. دونوں صفتیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہے, اس لیے ہم دونوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو ایک بشر کی رٹ لگاتا ہے اور نور کی نفی کرتا ہے, اور نور کی نفی کرنے کے لیے تیرے پاس دلیل بھی نہیں ہے. آخری بات کہتے ہیں نور تھے کہ بشر تھے, یہی کہتے ہیں نبی کریم نور تھے یا بشر. اور کمینے یہ تو سوال ہی نہیں بنتا کہ نور تھے یا بشر, سوال یہ بنتا ہے بشر کی ضد کیا ہے. بشر کی ضد ہے, بشر انسان کو کہتے ہیں, بشر انسان کو کہتے ہیں. انسان کی ضد ہے حیوان, انسان کی ضد کیا ہے حیوان. اور نور کی ضد جو ہے وہ انسان نہیں ہے, بشر نہیں ہے. نور کی ضد ظلمت ہے. آسمان کی ضد کیا ہے, آسمان کی ضد زمین, زمین کی ضد آسمان, عالم کی ضد جاہل, جاہل کی ضد عالم, بنا کی ضد نبینا, نبینے کی ضد بنا. ایسا ہی ہے نا, یہ ضدیں ہیں. یعنی زمین کی ضد کیا ہے آسمان, نمازی کی ضد بے نمازی, بے نمازی کی ضد نمازی. تو یہ ضدیں ہیں.